بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ گرامی قدر بھائیوں اور لائق احترام ساتھیوں، میرے اور آپ پر رب ذوالجلال کے لاتعداد احسانات ہیں۔ ان گنت نعمتوں سے میرے رب نے مجھے اور آپ کو نوازا ہے۔ صحت بھی اللہ کی نعمت ہے، جوانی بھی اللہ کی نعمت ہے، تندرستی بھی اللہ کی نعمت ہے۔ میری آنکھیں اگر ٹھیک دیکھتی ہیں تو اللہ کا احسان ہے، دماغ صحیح سوچتا ہے، ہاتھ صحیح طرح پکڑتا ہے، پاؤں میں چلنے کی قوت ہے، میرے پاس رہنے کے لیے اپنا گھر، اپنی چھت موجود ہے، رزق کا ذریعہ میرے سامنے موجود ہے، میرے جسم کے سارے اعضاء ٹھیک ٹھاک کام کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں میرے لیے پیدا کر رہا اور میری زندگی کا سلسلہ چل رہا ہے۔ یہ میرے رب کا بہت بڑا احسان ہے۔ ہم اللہ کی نعمتوں کو گننا شروع کریں، ہمارے گنتی کے پیمانے ختم ہو سکتے ہیں لیکن اللہ کی نعمتیں ختم نہیں ہو سکتی۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا شروع کر دو گے تو تم ان کو شمار نہیں کر سکتے۔ مالک الملک نے اس زمین میں جو کچھ پیدا کیا، بلکہ آسمان کے اوپر جو مخلوقات ہم کو نظر آتی ہے، یہ آسمان اور اس کی وسعت، یہ ستارے اور ان کی چمک، یہ سورج اور یہ چاند، یہ گرمی دیتا سورج اور روشنی دیتا چاند، یہ سب کچھ کس کی خدمت کر رہا ہے؟ اللہ کی، انسان کی۔ بھائی اگر آپ یوں کہیں کہ آسمان کو سورج کی ضرورت ہے، نہیں، آسمان تو سورج کا محتاج نہیں، اور آسمان کو سورج کی ضرورت نہیں، سورج کو چاند کی ضرورت نہیں، چاند کو ستاروں کی ضرورت نہیں، ستاروں کو سورج کی ضرورت نہیں، زمین کو سورج کی ضرورت نہیں۔ زمین کی جو نعمتیں، پہاڑ، پتھر، پانی، دریا اور سمندر جو آپ کو نظر آتے ہیں، کوئی مخلوق کسی دوسری مخلوق کی محتاج۔ یہ زمین کے اوپر جو آپ کو رنگینی نظر آتی ہے، پہاڑ نظر آتے ہیں، ریت نظر آتی ہے، زمین کی اندر کی نعمت، زمین سے اگنے والی نعمتیں، سمندر اور سمندر کے بیچ کی نعمتیں، جو کچھ آپ کو سمندر کے اندر وہ ہیرے جواہرات اور سمندر کے وہ مختلف چیزیں اور وہ مختلف مخلوقات، سمندر میں زندگی گزارنے والی وہ مچھلیاں، سمندر کے اندر کی مخلوقات، سمندر کے باہر کی مخلوق، خلا کے اندر جو ہوا موجود ہے اور جو آکسیجن موجود ہے، درخت موجود ہے، اور زمین سے نکلنے والی انگوری پھلوں کی صورت میں، پتوں کی صورت میں، کسی نہ کسی انداز سے ان ساری مخلوق سے فائدہ اٹھانے والا کون ہے؟ انسان۔ بھئی گائے کو بھینس کی ضرورت نہیں، بکری کو بھیڑ کی ضرورت نہیں، مرغی کو کبوتر کی ضرورت نہیں، ان مخلوقات کو آپس میں ایک دوسرے کی ضرورت نہیں۔ یہ سب کچھ جو زمین میں آپ کو جو کچھ نظر آتا ہے، یہ انسان کی خدمت کے لیے ہے، مخدوم انسان ہے۔ اللہ اپنی کتاب میں کہتے ہیں هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اللہ وہ ذات ہے جس نے زمین کے اندر جو کچھ پیدا کیا ہے بندے تیرے لیے پیدا کیا ہے۔ یہ سورج اتنی دوری پہ جو کروڑ میلوں کے فاصلے پہ ہے، اس کی گرمی سے، اس ایک بلب کے روشن ہونے سے پوری دنیا کے بلب اٹھ جاتے ہیں، پوری دنیا کی
اندھیرے روشنی میں تبدیل ہو جاتے ہیں، ساری دنیا اس کی روشنی اور گرمی سے مستفید ہوتی ہے۔ فائدہ اٹھانے والی کون سی مخلوق ہے؟ انسان۔ آپ اس کی روشنی استعمال کرتے ہیں، فیکٹری میں استعمال کرتے ہیں، گھر میں استعمال کرتے ہیں، اس کی گرمی استعمال کرتے ہیں۔ او بھائی اب تو اس کی گرمی کو بھی آپ نے اسٹور کرنا شروع کر دیا ہے کہ جب وہ غروب ہو جائے تو پھر بھی اس کی اسٹور شدہ گرمی سے آپ روشنی حاصل کرتے ہیں۔ انرجی کیا کہتے ہیں اسے؟ سولر جسے کہتے ہیں۔ سورج اگر غروب بھی ہو جائے تو آپ اس کی گرمی کو اسٹور کرتے ہیں، بیٹریوں کو چارج کرتے ہیں۔ آپ اس زمین اتنی دوری پہ وہ سورج ہے، اس کی گرمی کو آپ اپنی زمین پہ استعمال کرتے ہیں۔ جہاں جن ملکوں میں بجلی نہیں، یا رات میں جو سولر کے ان کمکموں کو اور بلب کو روشن کرتے ہیں، اس سورج کی توانائی کو، انرجی کو سٹور کرنے کے بعد، یہ بھی تو اللہ کی نعمت۔ چاند ہے، سورج ہے، دریا ہے، سمندر ہے، زمین کے اندر دیکھ لیں آپ، جب بیج بوتے ہیں تو زمین سے نکلنے والی وہ فصلیں دیکھیں، کسی کی جڑیں کھاتا ہے، کسی کی پتے کھاتا ہے، کسی کا تنا کھاتا ہے، کسی کی چھال استعمال کرتا ہے، کسی کی لکڑی استعمال کرتا ہے، کسی کی اون استعمال کرتا ہے، کسی کا گوشت استعمال کرتا ہے، کسی کے انڈے کھاتا ہے، اور اللہ اکبر کبیرہ کسی کے اوپر بار برداری، نقل و حرکت، نقل و حمل کا کام، ٹرانسپورٹ کا کام کرتا ہے۔ اونٹ کے ذریعے، اب بھی ہمارے ملکوں میں اونٹ کے ذریعے، گدھے کے ذریعے مال منتقل کیا جاتا ہے۔ چاول، گندم کھیت کھلیان سے منڈی مارکیٹ تک لائی جاتی ہے۔ آپ بے شمار اللہ کی پیدا کردہ مخلوقات ہیں، جس سے فائدہ کون اٹھا رہا ہے؟ انسان اٹھا رہا ہے۔ وفی انفسکم افلا، اپنے آپ پہ تم غور کیوں نہیں کرتے ہو؟ اور بھائی میڈیکل کے شعبے میں چلے جائیں، انجینئرنگ میں چلے جائیں، یہ برج خلیفہ بنانے والا وہ انجینئر، اس نے کتنے پیسے وصول کیے، کس یونیورسٹی میں پڑھا، کتنی تنخواہیں، اور کتنے لوگ اور کتنے انجینئر اس میں کام کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی علم ہنر میں کس طرح رزق، لوگوں کا رزق لکھا ہے۔ میڈیکل کالج اور یونیورسٹیاں، طب پڑھنے والے، اور پھر اسی انسان پہ تحقیق کرنے والے، کوئی ماہر امراض چشم، کوئی آنکھ کا اسپیشلسٹ، کوئی دل کا اسپیشلسٹ، کوئی خون کا، کوئی درد کا، کوئی شوگر کا، کوئی جگر کا، کوئی گردے کا، حتیٰ کہ کوئی ہڈی کا، کوئی جوڑ کا۔ اس انسان کے ایک ایک عضو کے اوپر پوری جامع اور پورے کالج قائم ہے ایک ایک عضو کو سمجھنے کے لیے۔ یہ اسپیشلسٹ ہے، یہ کنسلٹنٹ ہے، یہ ماہر امراض ہے، یہ متخصص اس مرض کا ہے۔ آنکھ کے اوپر جی یہ ماہر امراض چشم ہے، یہ دل کے آپریشن اور یہ آپریشن کے بغیر علاج کرتا ہے، یہ جب اب نئی تحقیق کے ساتھ بغیر چیر پھاڑ کے علاج کرتا ہے۔ وہ جامعات قائم ہیں، یونیورسٹی قائم ہے، میڈیکل کالج قائم ہے، اس کے اوپر لوگ ڈاکٹری کی ڈگری حاصل کر رہے ہیں، اور کس کے اوپر؟ اسی انسان کے اوپر تحقیق ہو رہی ہے۔ اور بنانے والا کون ہے؟ ہم اس کو بھولے ہوئے ہیں، جس نے آپ کو بغیر کسی پیسے کے اور بغیر کسی طلب کے اور بغیر کسی عوض اور بدلے کے، جس نے مجھے اور آپ کو دو آنکھیں دی ہیں، ہمیں اس کی فکر نہیں ہے، اور اس کے بارے میں ہماری کوئی سوچ نہیں۔ اس کو ٹھیک کرنے والے کس طرح پیسے کما رہے ہیں اور کس طرح لوٹ رہے ہیں، اسی میں اگر تھوڑا سا اس کے اندر کینسر پیدا ہو جائے، لاکھوں روپے لگ جاتے ہیں جی، وہ کیمو لگوانی ہے، اس کا علاج بڑا مہنگا ہے جی۔ اور جگر جو مالک نے دیا، جس نے دیا ہے، اس کو بھولے ہوئے ہیں، جس نے پہلی مرتبہ پیدا کیا اس کو فراموش کیے ہوئے ہیں، اور جس کو جگر کو دوبارہ ٹرانسپلانٹ کرتا ہے، یا اس کی دوبارہ جو ہے نا اس کو دوبارہ اس کو آپریٹ کرتا ہے اور آپریشن کرتا ہے، وہ لاکھوں روپے کماتا ہے۔ پاکستان میں اس کا علاج کوئی نہیں جی، برطانیہ جاؤ، امریکہ جاؤ جی، فلاں ملک جاؤ، اس کا علاج نہیں۔ میرے عزیزو، یہ سب کچھ جو اللہ نے پیدا کیا ہے میرے اور آپ کے لیے پیدا کیا ہے، لیکن میرے ذہن سے یہ فکر غائب ہے۔ مجھے چاہیے تھا کہ ان نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے وقت، ان نعمتوں سے مستفید ہوتے وقت، سورج کی گرمی کو استعمال کرتے وقت، سورج کی روشنی کو استعمال کرتے وقت، زمین سے نکلنی فصل کو، کسی کے پھول، کسی کے پتے، کسی کی خوشبو، کسی کی جڑ، کسی کے اللہ اکبر تنا، کون استعمال کر رہا ہے بھائی؟ جانور کو تو فرنیچر کی ضرورت نہیں نا،
بھینس اور گائے اور بکری اور اونٹ کو تو گھر میں فرنیچر رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. کسی کی اون استعمال کرتا ہے. بھیڑ کی اون آپ گرمی سے سردی سے بچنے کے لیے استعمال کرتے. کاٹن ہے گرمی سے بچنے کے لیے. باریک کپڑا آپ پہنتے ہیں. کون ہے پیدا کرنے والا؟ ہاں وہ اللہ. اور وہ کہتا ہے اپنی کتاب میں یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. پہلا حکم اپنی کتاب میں یہ دیا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. عبادت کرو اپنے رب کی, بندگی کرو اپنے رب کی, حکم مانو اپنے رب کا, اطاعت کرو اپنے رب کی, اور جھک جاؤ اپنے رب کے سامنے. تمہارے رب کا امر آرڈر حکم آئے تو اس کے سامنے سر تسلیم خم کر لو. میرے رب کا حکم, میرے اللہ کا حکم, اور جس کے حکم سے میرے جسم میں سانس چلتا ہے, زندگی برقرار ہے, میری بھی, میری اولاد کی بھی, میری نسلوں کی, میری آنے والی نسلوں کی, میری گزشتہ نسلوں بھی, میرے ماں باپ پہ جس نے احسانات کیے تھے, کرم کیا تھا, جس نے مجھ پر اپنے احسانات کی بارش کی ہے, یہ میرے رب کا کرم ہے. مجھے چاہیے کہ اس کے اس کرم کے نتیجے میں اس کے سامنے جھک جاؤں, بک جاؤں, گر جاؤں, عاجزی اختیار کروں, اس کا حکم سر کے سامنے سر تسلیم خم کر لوں. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. وہ اس لیے لائق ہے بندگی اور لائق ہے عبادت اور جھکنے کے لائق اور طاعت کے لائق اور عبادت کے لائق ہے کہ اس نے تم کو وجود بخشا ہے, اس نے تم کو کریٹ کیا ہے, اس نے تم کو پیدا کیا ہے, اس کو تم کو وجود دیا ہے, پانی کی بوند سے بہترین چہرے میں تبدیل کیا ہے, وہ اللہ ہے, اور تم سے پہلے لوگوں کو بھی اس نے کیا ہے. یہیں بس نہیں, صرف خالق نہیں تمہارا اور صرف بنانے والا نہیں ہے, بلکہ اس کے بعد موت تک تمہاری ساری زندگی کی ضرورتوں کو پورا کرنے والا بھی کون؟ اللہ. الذي جعل لكم الارض فراشا والسماء بناء. جس نے زمین کو بچھونا بنا, آسمان کو چھت بنا. وانزل من السماء ماء, اور آسمان سے پانی اتارا. فاخرج به من الثمرات رزقا لكم, اور اس پانی کے ذریعے بارش اتری, بادل آیا, بارش برسی, پانی برسا, زمین کی رویدگی سے ملا, زمین کے دانے سے ملا, زمین سے فصل نکلی, لہلاتی فصل, گندم کی, چاول کی, جوار کی, گنے کی, باجرے کی, کپاس کی, تیری زمین کو سرسبز کر دی گئی. فاخرج به من الثمرات, اور پھلوں میں سے آم بھی, کیلے بھی, انگور بھی, سب کچھ جو تم کھاتے ہو, پھل انگنت پھل موجود ہے. فاخرج به من الثمرات رزقا لكم, اور اس پانی کے ذریعے تمہارے لیے رزق کو نکالا. فاخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون. اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ اور تم جانتے ہو. هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا. اللہ وہ ذات ہے جس نے زمین کے اندر ساری نعمتوں کو بندہ تیرے لیے پیدا کیا, اور تجھے کس لیے؟ تجھے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. اور آپ دیکھیں کتنے لوگ ہیں جو عبادت کے لیے زندہ ہیں. دیکھ لیں آپ, 15 20 سال 30 سال 40 سال لوگوں کو بیت گئے, ابھی تک کوئی گھر, کوئی مکان, کوئی در, یہ کوئی پلاٹ, یہ فکر سب. اب ہر بندے کے پاس بیٹھ جائیں, ایک سروے کر لیں کتنے آدمی ہیں جن کے ذہن پہ یہ فکر ہے کہ اللہ میرا رب راضی ہو جائے. بس میرے دنیا کی سب سے بڑی خواہش یہ ہے کہ جب دنیا سے میری آنکھیں بند ہوں تو میرا اللہ مجھ سے راضی ہونا چاہیے. ایک شخص ملا مجھے پرسوں, جب میں اس کو چھوڑنے گیا اس کی کمپنی میں, کہتے شیخ صاحب میرے لیے دعا کریں کہ اللہ مجھے ہدایت پہ رکھے, اور جب میرا آخری وقت آئے تو میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے. کہتے مجھے نہیں ضرورت مال کی, دنیا کی, دولت کی, وہ جو قسمت میں لکھا ہے, جو رزق لکھا ہے وہ میں نے کھانا ہے اور میرے اللہ نے دینا ہے, لیکن میرے لیے دعا کریں. مجھے ایک شخص ملا جس نے کہا کہ میرے لیے دعا کریں کہ میں دنیا سے جاؤں تو میرا رب مجھ سے راضی رہے, میرا آخری وقت آئے تو میرا اللہ مجھ سے راضی ہو. اور راضی کیسے ہوگا؟ فجر کی نماز چھوڑنے سے وہ راضی کیسے ہوگا؟ رمضان کے روزے چھوڑنے سے وہ راضی کیسے ہوگا؟ سود کھانے سے وہ راضی کیسے ہوگا؟ حرام کا ارتکاب کرنے سے وہ راضی کیسے ہوگا؟ فجر کی ظہر کی نماز چھوڑنے سے وہ راضی کیسے ہوگا کہ ہم نے 1 مہینہ تک رمضان کے بعد 11 مہینے گزر گئے اور ہم نے قرآن کھول کے نہیں دیکھا؟
اس سے وہ راضی ہوگا؟ نہیں میرے عزیز، آپ کو پتہ ہے کہ میرے رب کی طرف سے میرے اوپر کیا ذمہ داری عائد ہے، میرے اللہ نے مجھے کس چیز کا پابند کیا ہے، ہر آدمی جانتا ہے میرے اوپر فرض کیا ہے، واجب کیا ہے، سنت کیا ہے، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، کرنا کیا ہے، کیا نہیں کرنا، یہ ہر بندے کی ذمہ داری اور بندے کو پتہ ہے، لیکن پھر بھی عمل کرنے کو تیار۔ کس کو پتہ نہیں کہ فجر کی نماز فرض ہے؟ نہیں پتہ لوگوں کو۔ مجھے آج ایک یمنی نے شکایت کی اس مسجد کے، کہتے ہیں استاد جی یہاں تو صبح فجر کی نماز میں 5 یا 6 بندے ہوتے ہیں اس محلے کی مسجد میں، کوئی فجر کی نماز کو اٹھ کے آتا ہی نہیں ہے۔ یہ دکھ بھری داستان ہے۔ اپنی ڈیوٹی کے لیے، کام کے لیے، 400 کی دیہڑی پکی کرنے کے لیے، کفیل کے خرچے پورے کرنے کے لیے، اپنے بچوں کے رزق کے لیے اپنی ڈیوٹی سے 1 گھنٹہ بھی لیٹ نہیں، اس سے 15 منٹ پہلے اپنے کام پہ کھڑا ہوگا، نہا دھو کے تیار، فریش ہو کے آنے کے لیے تیار ہے۔ لیکن اللہ کی بندگی کے لیے جس کے حکم سے اس کا سانس چل رہا ہے، اس کی عبادت کے لیے میرے پاس اٹھنے کی ہمت اور طاقت کوئی، اس کا کوئی منصوبہ بندی نہیں، کوئی اس کا پروگرام نہیں، کسی کی ڈیوٹی نہیں، اپنے موبائل پہ الارم نہیں، 2 موبائل رکھا ہوا ہے، گھڑی رکھی ہوئی ہے، الارم کا سسٹم موجود ہے، لیکن کوئی مائی کا لال مجھے دکھائے تو صحیح اس نے فجر کی نماز پہ اپنا الارم لگایا ہوا ہے۔ اپنے ساتھ والے دوست کو، اپنے رومیٹ کو، اپنے ساتھ والے ورثے کو کبھی کسی نے کہا ہے اور مجھے جاگنا ہے، میری آنکھ نہ کھلے تو مجھ کو فجر کی نماز پہ بیدار کر دینا؟ کتنے لوگ ہیں جو کہنے والے؟ یہ المیہ ہمارا، ہم اپنے اللہ کو بھولے ہوئے ہیں۔ جس نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے اس کی عبادت کو بھولے ہوئے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اپنی کتاب میں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ مَا أُرِيدُ مِنْهُم مِّن رِّزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونِ، میں ان سے رزق کا مطالبہ نہیں کرتا، ان سے روٹی نہیں مانگتا، یہ نہیں کہتا کہ بندے مجھے کما کے کھلائیں۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، اللہ تو مضبوطی سے رزق دینے والی ذات ہے۔ میرے عزیزو اٹھیے، خواب غفلت سے بیدار ہوئیے، یہ اس کی مہربانی اور اس کی برداشت، اس کا حلم، وہ حلیم ہے، برداشت کرنے والا ہے، بردبار ہے، وہ میرے گناہوں پہ فوری سزا نہیں دیتا، ورنہ میں نے تو کوئی انتہا کر دی گناہ کرنے کی۔ اس کی برداشت ہے کہ آسمان سے پتھروں کی بارش نازل نہیں کرتا، مجھے پلٹ آنا چاہیے، مجھے واپس آنا چاہیے۔ یہ اس کا کرم ہے، یہ اس کا فضل ہے، یہ اس کی صفات میں سے ایک صفت ہے کہ وہ ہماری کوتاہیوں کے باوجود، میں فرض چھوڑتا ہوں، میں نماز چھوڑتا ہوں، میں سود کھاتا ہوں، میں جھوٹ بولتا ہوں، میں خیانت کرتا ہوں، میں چوری کرتا ہوں، میں بے شمار گناہ کرتا ہوں، میرے دامن لتھڑا ہوا ہے گناہوں کے ساتھ اور دامن بھرا ہوا ہے گناہوں کے ساتھ، اور پھر بھی اپنی کتاب میں اعلان کرتا ہے نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، میں اس کا حکم توڑتا ہوں، میں نماز چھوڑتا ہوں، میں گناہ کرتا ہوں، میں رمضان کے روزے چھوڑتا ہوں، میں اس کے حکموں کو پامال کرتا ہوں، اور وہ اپنی کتاب میں اعلان کرتا ہے نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، اور میرے بندوں کو خبردار، اور میرے بندوں کو خبردار کر دو، یہ گناہ کرتا ہے اور وہ میرا بندہ کہتا ہے، یہ حکم توڑتا ہے اور وہ میرا بندہ کہتا ہے، یہ فجر کی نماز چھوڑتا ہے اور وہ میرا بندہ کہتا ہے نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، میرے بندوں کو بتا دو میں بخشنے والا، رحم کرنے والا ہوں، میں بخشنے والا، رحم کرنے والا ہوں۔ اعلان کرتا ہے اپنی کتاب میں، ایک نہیں 20 جگہ پہ کہتا ہے، یہ اس کا کرم ہے، اور یہ سمجھانا چاہتا ہوں میری ذمہ داری کیا تھی، جس کو بھولا ہوا ہوں میں۔ اٹھیے میرے عزیزوں، اٹھیے، سہارا دیجیے، مایوس نہ ہو جائیے۔ اگر آپ کی زندگی دور رہی دین سے، فرائض سے، واجبات سے، شریعت سے، اطاعت سے، پھر مایوسی کی زندگی نہ گزاریے۔ وہ بڑا مہربان ہے، بڑا معاف کرنے والا ہے، وہ غفور الرحیم ہے۔ اپنی کتاب میں اعلان کرتا ہے میرے بندوں کو بتا دو میں بخشنے والا، رحم کرنے والا ہوں۔ ایک اور مقام پہ کہتے ہیں قُلْ يَا عِبَادِي الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ
لا تقنطوا من رحمت اللہ قل یا عبادی، محمد کریم ان سے کہہ دیجئے اے میرے بندو، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے اپنے آپ پہ زیادتی کی ہے، جنہوں نے اپنا منہ کالا کیا ہے، جنہوں نے اللہ کے حکموں کو توڑا ہے، جنہوں نے اپنے آپ پہ ظلم کیا ہے، جنہوں نے بڑے سے بڑے گناہوں کا ارتکاب کیا ہے، جنہوں نے اپنے اللہ کو ناراض کیا ہے، الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہ بخشنے والا رحم کرنے، اس کا مطلب ہے کمی میری طرف سے ہے، اس کی طرف سے کوتاہی میری ہے، میں پھر بھی واپس نہیں پلٹنا چاہتا، وہ مجھے واپسی آنے کی تعلیم دیتے، وہ مجھے کہتا ہے انیبوا الی ربکم، اب واپس پڑھ، جھک جاؤ اپنے رب کی طرف، وہ کہتا ہے توبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون، توبوا الی اللہ جمیعا، واپس آ جاؤ، توبہ کر لو، رجوع کر لو، زندگی کی روش چینج کر لو، اے اللہ کے اطاعت سے دور تھے تو اللہ کی اطاعت کا دم بھرنے والے بن جاؤ، توبوا الی اللہ جمیعا، سب مل کے اللہ سے توبہ کر لو، اللہ کی طرف توبہ کر لو، رجوع کر لو، ایھا المؤمنون، او مومنو، ملے گا کیا؟ لعلکم تفلحون، شاید کہ تم کامیاب ہو جاؤ گے، کامیابی ملے گی، واپس پلٹ آئے گا، اطاعت کے رنگ میں رنگا جائے گا، اللہ کی اطاعت کو اختیار کر لے گا، رب کی مرضی کے مطابق زندگی گزار لے گا، اللہ کے حکم کو اپنے 5 فٹ کے جسم پہ نافذ کر لے گا، اپنے اللہ کی اطاعت میں لذت محسوس کرے گا، لعلکم تفلحون، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ وہ کہتا ہے اپنی کتاب میں ایک نہیں 20 جگہ پہ کہتا ہے، اعلان کرتا ہے کوتاہی بھی میری ہے، غلطی بھی میری ہے، واپس وہ مجھے بلاتا ہے، وَصَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ أَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، وَصَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، اپنے رب کی بخشش کی طرف جلدی کرو، اپنے اللہ کی معاف کر دینے کی طرف جلدی کرو، اس کام کی طرف آؤ جس سے وہ گناہ معاف کر دیتا ہے، وہ کام کرو جس سے تمہارے گناہ معاف کر دے گا، اور تو صحیح معنوں میں پلٹ آئے گا، پہلی زندگی سے توبہ کر لے گا، پچھلی زندگی سے معافی مانگ لے گا، اطاعت کے کھاتے میں اپنے آپ کو ڈال لے گا، مالک ملک تیرے پلٹنے کے اوپر بھی تیرے پچھلے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دے گا۔ تو ایسا کرم والا ہے، صرف توبہ قبول نہیں کرتا بلکہ پچھلے گناہوں کو بھی نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے، ایسا کرم والا بھی ہوگا وہی۔ ان ربک واسع المغفرہ، تیرا رب وسیع مغفرت کا مالک ہے، کھلی مغفرت اس کے پاس، بخشش کے کھلے خزانے اس کے پاس، اور کو آئے تو صحیح، جھولی پھیلائے تو صحیح، ہاتھ اٹھائے تو صحیح، اور آنسو بہائے تو صحیح، طلب کرے تو صحیح، سر جھکائے تو صحیح، ماتھا ٹکائے تو صحیح، اپنے اللہ کی طرف آئے تو صحیح، اپنے اللہ کے سامنے کھڑا ہوئے تو صحیح، اور اپنے اللہ سے مانگے تو صحیح۔ ان ربک واسع المغفرہ، تیرا رب وسیع مغفرت کا مالک ہے، اس کے دربار سے کوئی مایوس واپس نہیں پلٹتا۔ ان اللہ حی کریم، حدیث میں آتا ہے بے شک اللہ تعالی حیا دار ہے، کریم سخی ہے، اس کو شرم آتی ہے کہ کوئی اس کے دربار میں ہاتھ اٹھا دے اور ہاتھ پھیلا دے اور اس کے دربار کا فقیر بن جائے اور اپنی جھولی پھیلا دے، اس کو خالی ہاتھ لوٹانے میں اس کو شرم آتی ہے کہ میں اتنا بڑا سخی ہوں اور اس کے ہاتھ خالی لوٹا دوں، مجھے میرے رب کا تعارف نہیں کسی نے کرا ہے، کیسا مہربان ہے، کیسے معاف کرتا ہے۔ سورۃ بروج میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کچھ لوگوں کا جو ایمان لائے اور ان کے ایمان کے صلے میں وقت کے کافر بادشاہ نے ان کو آگ کی خندقیں کھود کے جلا کے راکھ کر دیا،
مومن مسلمان ہو گئے، قوم لوگ مسلمان ہو گئے، وہ کافر تھا بادشاہ، اس نے ان کے ایمان کا بدلہ ان کو یہ دیا، ان کی اس ایمان کے نتیجے میں سزا یہ دی کہ خندق گڑھے کھودے، اس میں آگ جلائی اور ان مسلمانوں کو پکڑ کے آگ کے اندر جلا کے راکھ کر دیا۔ اتنا بڑا ظلم، اتنا بڑا گناہ، مار دیتے، قتل کر دیتے، صرف قتل نہیں کیا، جلا کے راکھ کر دیا ان کو۔ اور ان لوگوں کے بارے میں اللہ اپنے کتاب میں کہتا ہے ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات، بے شک وہ لوگ جنہوں نے مومن مردوں کو اور مومن عورتوں کو فتنے میں مبتلا کیا، امتحان میں ڈالا، آگ میں جلایا۔ ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات، بے شک وہ لوگ جنہوں نے مومن مردوں اور عورتوں کو آگ میں ڈالا۔ پھر اللہ کیا کہتے ہیں ثم لم یتوبوا، پھر توبہ نہیں کی، پھر توبہ نہیں کی، فلہم عذاب جہنم ولہم عذاب الحریق، ان کے لیے جہنم کا عذاب بھی ہے اور آگ کا عذاب بھی ہے، جلانے والا عذاب بھی ہے۔ لیکن اللہ نے ان لوگوں کو بھی توبہ کا آپشن دیا کہ نہیں دیا؟ اتنا بڑا گناہ کرنے کے باوجود بھی، اس کے مومن بندوں کو آگ میں جلانے کے باوجود بھی اگر کوئی شخص اسے کہتا ہے یا رب اس سے غلطی ہوگی تو مجھے معاف کر دے، وہ اس کو بھی معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ یہ کریم رب ہے جو کہتا ہے اپنی کتاب میں وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ أَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، اور دنیا کے 5 مرلے کا مکان میرے جوڑوں میں بیٹھ گیا، اے دنیا کا گھر بناتے بناتے زندگی گزر گئی، اور دنیا کی زندگی کو سنوارتے سنوارتے وہ بھی پتہ نہیں بنا کہ نہ بنا، بنا تو لوگوں نے قبضہ کر لیا، لوگ چھین کے لے گئے، پتہ نہیں اسے مجھے بیٹھنا نصیب ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ مجھے یاد ہے عہدے میں ایک شخص جو 8 سال تک گھر چھٹی نہیں گیا، اور پھر گھر بن گیا اس نے کہ مکان بنا کے جاؤں گا، اور لیکن جب جانے کا وقت آیا تو موت کا وقت آ گیا اور اس کی لاش ہی اس گھر میں پہنچی۔ گھر میں کیا پہنچی، بس مرنے کے بعد ہی گھر پہنچی اور پھر سیدھی قبر میں چلی گئی۔ میرے عزیزو، وقت ہے بس کریں، آپ اللہ کو راضی رکھیں۔ بس ڈیلی کا معمول یہ ہونا چاہیے کہ میرا رب مجھ سے آج کے دن کے عمل سے میرا اللہ مجھ سے راضی ہونا چاہیے۔ آج رات کو میری موت آ جائے، مجھے اگلے مراحل کی مجھے کوئی فکر نہیں ہونی چاہیے، میرے معاملے کلیئر ہونے چاہیے اپنے اللہ کے ساتھ۔ جس کا اقامہ منتہی نہ ہو، ختم ہوا نہ ہو، جس کے کاغذات پورے ہو، وہ پولیس کی اگر پوری 10 گاڑیاں بھی کھڑی ہوں تو اس کو گزرنے میں کوئی ڈر نہیں لگے۔ اقامہ نہ ہو تو ایک شرطا بھی کھڑا ہو تو دل کانپنا شروع ہو جاتا ہے کہ یار کی بنسی ہے، پتہ نہیں کہ پھاڑ نہ جائے، پتہ نہ لگ جائے۔ ہماری صورتحال تو یہ ہے بھائی، اور اللہ بڑا مہربان ہے وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ أَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، وہ معاف کرنا چاہتا ہے، وہ معاف کرنا چاہتا ہے، اور معافی کے لیے کس قدر مجھے اور آپ کو بلاتا اور آپشن دیتا ہے، اور اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی زمین سے لے کر آسمان تک، زمین سے لے کر آسمان تک جنت کی چوڑائی ہے۔ ہم کو لے گیا 5 مرلے کا پلاٹ پیراڈائز میں، فلاں جی کالونی میں، فلاں کالونی میں، بڑے ایریے میں جی، وہ بحریہ ٹاؤن میں گھر ہونا چاہیے جی، کسی اچھے محلے میں گھر ہونا چاہیے جی، اس کے لیے مجھے کیا پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، کیا خیانت کرنی پڑتی ہے، کیا کچھ کرنا پڑتا ہے، اس سے مجھے کوئی سروکار نہیں۔ کتنے لوگوں سے وعدہ خلافی کرنی پڑتی ہے، کتنے 2 نمبر کام کرنے پڑتے ہیں، مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں، گھر ہونا چاہیے۔ اور جس کو پتہ ہے یہ ایک مسافر خانہ ہے، اس کو اس گھر کی فکر نہیں ہوتی، اس کو اگلے گھر کی فکر ہوتی ہے۔ میں نے کہا تھا نا، ایک دن ذکر کیا تھا کہ شیخ عثیمین سے ملک خالد نے کہا کہ حضرت آپ کا اپنا گھر نہیں، یہ کھنڈر کچے مکان میں رہتے ہو، ہم آپ کو گھر بنا دیتے ہیں اور آپ اس گھر میں تشریف لے جائیے۔ شیخ نے کہا میں اپنا گھر بنا رہا ہوں۔ اس نے ملک نے سمجھا کہ چلو بنا رہا ہے تو پھر ہمیں دینے کی ضرورت نہیں۔ میں نے خالد سے کہا، ملک میں خالد کی بات، جب سے چلے گئے ملک تو بعد میں طلبہ نے پوچھا استاد جی آپ کا گھر کہاں بن رہا ہے؟ آپ نے ان سے کہا کہ میں گھر بنا رہا ہوں۔
تو شیخ کہنے لگے وہ صالحیہ کے اندر جہاں قبرستان ہے نا وہ میرا گھر تیار ہو رہا ہے، میں آپ کو پڑھا رہا ہوں۔ 50 سال دین پڑھا کے چلے گئے، 180 کتابیں غالباً لکھی انہوں نے، 20 سے شروع کیا اور 70 سال تک پڑھاتے رہے، 50 سال مسجد میں درس کرتے رہے قرآن کا اور حدیث کا، اور یہ نعمت دنیا سے لے کے چلے گئے، آپ کو پڑھاتا ہوں، یہ میں آخرت کا گھر تیار کر رہا ہوں۔ ملک بھی چپ ہو گیا اور اللہ بھی راضی ہو گیا، یہ گھر تیار ہوا، اپنی قبر تیار کر رہے ہیں۔ مجھے اور آپ کو تو قبر بولی ہوئی نا بالکل، اب اللہ کہتے ہیں مجھے اور آپ کو واپس۔ میں آپ کو مغفرت کی اہمیت بتانا چاہتا ہوں کہ یہ کتنی اہم چیز ہے، بخشش کتنی ہے، اور اللہ کتنا تجھے اور مجھے بلا رہا ہے کہ بندے معافی مانگ لے مجھ سے، اور اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی زمین سے آسمان تک، اعدت للمتقین، ہم نے متقی لوگوں کے لیے جنت تیار کی ہے۔ ارلو فرلو لوگ نہیں ادھر جائیں گے، تو ڈرنے والے ہیں، خوف خدا رکھنے والے ہیں، قدم پھونک کے رکھتے ہیں، حرام کو چھیڑتے نہیں اور واجب کو چھوڑتے نہیں، ہم نے ان لوگوں کے لیے جنت تیار کی ہے۔ اللہ کس قدر محبت سے بلاتا ہے لوگوں کو، کس قدر پیار سے بلاتا ہے، یا عبادی کہہ کے، مجرم لوگوں کو بھی یا عبادی کہہ کے بلاتا ہے، اے میرے بندو، اے میرے بندو۔ اس کے دامن پہ جرم کا دبا ہے اور وہ کہتا ہے اے میرے بندو۔ اللہ فرماتے ہیں وما یذکرون الا یشاء اللہ، وہی نصیحت حاصل کرتے ہیں جسے اللہ چاہتے ہیں۔ هو اہل التقوی و اہل المغفرہ، وہی ذات ہے جو ڈرنے کے لائق ہے اور وہی ذات ہے جو بخشش دینے کے لائق ہے، جو بخشنے کے لائق ہے، وہ اللہ ہی کی ذات ہے۔ اللہ فرماتے ہیں الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، شیطان تم کو فقیری کا وعدہ کرتا ہے اور تم کو برائی کا حکم دیتا ہے۔ واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا، اور اللہ تم کو بخشش کا وعدہ کرتا ہے اور اپنے فضل کا وعدہ کرتا ہے، اور اپنے فضل کا وعدہ کرتا ہے۔ اللہ بخشنے والی ذات ہے اور بڑا ہی کریم ہے اور بڑا ہی عظیم ہے۔ جب اس کی طرف کوئی آتا ہے تو وہ اس کو قبول کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ نبی کریم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، من تقرب الی شبرا تقربت الیہ ذراعا، جو شخص میری طرف ایک بالشت آتا ہے میں ایک ہاتھ کے قریب اس کی طرف جاتا ہوں۔ یہ ہاتھ ہے، یہ بالشت ہے اور یہ ہاتھ ہے، میں ایک ہاتھ کے قریب اس کی طرف جاتا ہوں۔ ومن اتانی، اور جو میری طرف ایک ذراع آتا ہے تو میں اس کی طرف ایک بازو کے برابر آتا ہوں۔ میری طرف کوئی اتنا آتا ہے تو میں اس کی طرف اتنا آتا ہوں، ایک باغ کے برابر آتا ہوں۔ ومن آتانی یمشی، اور جو میری طرف چل کے آتا ہے تو میں رب اس کی طرف بھاگ کے آتا ہوں۔ اتنا کریم رب ہے، اتنا کریم رب ہے۔ اس اللہ تعالیٰ سے ہمیں بخشش کی دعا کرنی چاہیے اور ہر وقت اس سے بخشش مانگنی چاہیے۔ اللہ نے اپنے نبی کو بھی کہا تھا آخری ایام میں، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان، جب اللہ کی مدد آ جائے، فتح مکہ ہو جائے، فسبح بحمد ربک، اپنے رب کی تسبیح بیان کیجئے، واستغفرہ، اور اس سے مغفرت کی دعا کیجئے۔ اللہ نے حکم دیا اپنی کتاب میں کئی جگہوں پہ صبر کرنے کا اور بخشش مانگنے کا۔ اور میرے بندے مجھ سے بخشش مانگ، اللہ سے دعا کریں کہ اللہ معاف کر دے میرے عزیزو۔ استغفروا ربکم انہ کان غفارا، اور اپنے رب سے بخشش مانگو، بے شک وہ بخشنے والا ہے۔ آدم علیہ السلام سے، ہمارا جو پہلا باپ ہے، اس سے یہ غلطی ہوئی، اور غلطی کرنے کے بعد فوراً کیا دعا کی؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، اے میرے رب ہم سے غلطی ہوگی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا، اور اگر تو ہم کو معاف نہیں کرے گا اور ہم پر رحم نہیں کرے گا، لنكونن من الخاسرین، ہم خسارہ پانے والے لوگوں میں سے ہو جائیں گے۔ بابا آدم اپنی ایک غلطی کے اوپر بھی اللہ سے فوری طور پہ معافی کی درخواست۔ نوح علیہ السلام کو دیکھ، رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین، اللہ مجھے بھی، ابراہیم علیہ السلام کو رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین، یا رب مجھے بھی معاف کر دے، میرے والدین کو بھی معاف کر دے اور مومنوں کو بھی معاف کر دے۔ نوح علیہ السلام کو دیکھیں، یا اللہ جو ایمان کی حالت میں میرے گھر میں داخل ہو جس کو معاف کر دے۔ مغفرت کی دعا کتنی اہم ہے۔ میرے آپ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے انی لاستغفر اللہ فی اليوم 100 مرہ، میں دن میں 100 مرتبہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ رب یا رب مجھے معاف کر دے، اور جن کے کھاتے میں کوئی گناہ بھی نہیں۔
مغفرت اہم چیز ہے، سب سے بڑی چیز ہے کہ میرا رب مجھے اور آپ کو قیامت کے دن معاف کر دے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، حدیث میں آتا ہے من لقیتنی ومن لقینی بقراب الارض خطایا، جو پوری زمین کو گناہوں سے بھر کے آئے گا اور قیامت کے دن میرے پاس آئے گا لیکن میرے ساتھ اس نے شرک نہیں کیا ہوگا تو میں اس کو اس کے برابر بخشش اور مغفرت عطا کر دوں گا۔ بخشش بہت بڑی چیز ہے کہ اللہ معاف کر دے، اور اس کے لیے تڑپیں اور کوشش کریں، محنت کریں کہ اللہ معاف کر دے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کا سلام پھرنے کے بعد 3 مرتبہ کیا کہتے تھے؟ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ وہ گناہ کر کے نہیں بیٹھے۔ اللہ کے رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صبح کے اذکار میں 100 مرتبہ استغفار کرتے ہیں، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ 100 مرتبہ صبح استغفار، 100 مرتبہ شام استغفار۔ یہ صبح شام کے اذکار میں شامل۔ نماز پڑھنے کے لیے آئے تو استغفار، نماز شروع کی اور نماز کے اندر اپنے رکوع میں پہنچے تو سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، اللہ تو پاک اپنی حمد کے ساتھ اللہ مجھے معاف کر دے۔ جب سے یہ حکم اللہ نے دیا، امی عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل سجدے میں اس آیت اور اس سورت کے اترنے کے بعد، سورت فتح کے اترنے کے بعد آپ اپنے سجدے اور رکوع میں یہی دعا کرتے تھے، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، اے اللہ مجھے معاف کر دے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ معاف کرنا کتنا اہم چیز ہے کہ اللہ معاف کر دے۔ سجدے میں پہنچے تو اللہم اغفر لی، تشہد میں پہنچے تو پھر یہی دعا۔ ابو بکر صدیق نے نبی کریم سے کہا کہ علمنی دعاء ادعو بہ فی صلاتی، حضور ایسی دعا مجھے سکھائیے جو میں نماز میں مانگا کروں، ایسی دعا سکھائیے جو نماز میں مانگا کروں۔ تو آپ نے کیا دعا سکھائی تھی؟ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ نماز کے اندر یہی دعا، سجدے کے درمیان یہی دعا، رب اغفر لی۔ یہ دوسری دعا، اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی واجبرنی ورفعنی۔ سجدے کے درمیان یہی دعا مغفرت کی، سجدے کے بیچ یہی دعا مغفرت کی، تشہد کے اندر یہی دعا مغفرت کی، سلام پھرنے کے بعد یہی دعا مغفرت کی۔ صبح شام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا سکھائی تھی، جو یہ دعا پڑھے گا شام تک فوت ہو گیا تو جنت میں چلا جائے گا، اس میں بھی یہی مغفرت کی دعا۔ اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ مجھے اپنی کمیوں کا اعتراف، اللہ تو نعمتیں دینے والا، نعمتیں عطا کرنے والا۔ اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک، اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقت، اللہ تو میرا رب ہے، تیرے علاوہ عبادت کے لائق کوئی نہیں، تو نے مجھے پیدا کیا ہے۔ اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک، اور میں تیرا بندہ ہوں، وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت، اور میں تیرے عہد کا پابند اور تیرے وعدے کے اوپر پورا اترنے والا ہوں جس قدر میری ہمت ہے۔ وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت، جو مجھ سے کمی کوتاہی ہو جائے میں اس سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ وَأَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ، اور میں تیری نعمتوں کا اعتراف کرتا ہوں۔ وَأَبُوءُ بِذَنبِي فَاغْفِرْ لِي، اور میں اپنی کمیوں کا اعتراف کرتا ہوں، تو مجھے معاف کر دے کیونکہ تیرے علاوہ کوئی معاف کرنے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جو صبح پڑھے گا یہ دعا مغفرت کی دعا کرے گا، شام تک فوت ہو گیا تو سیدھا جنت میں جائے گا، شام کو پڑھے گا تو صبح تک فوت ہو گیا تو سیدھا جنت میں جائے گا۔ یہ ذرا اندازہ تو لگائیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر مغفرت کی دعا کرتے تھے اللہ تعالیٰ سے، کیسے اپنے ترغیب دلائی۔ اللہ کہتے اپنی کتاب میں اپنے نبی سے وَاسْتَغْفِرْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا، اپنے نبی کو بارتے ہیں اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی دعا کیجیے، اللہ سے مغفرت مانگیے، بے شک اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے، اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ میرے عزیزو، آئیے اگر یہ مغفرت لینا چاہتے ہیں
تو مغفرت یہ سستی ہو چکی ہے ان دنوں میں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بندہ آیا, حضور جب دعا کرو تو کیا مانگو اللہ تعالیٰ سے. جب دعا کر, ایک دن آیا آپ نے اسے کہا, دوسرے دن آیا اللہ کے رسول جب دعا کی قبولیت کا وقت مجھے ملے تو کیا مانگو اللہ تعالیٰ سے. تیسرے دن پھر وہ شخص آیا, حضور جب دعا کروں تو کیا اللہ سے مانگوں. آپ نے 4 باتیں بتائیں, اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی وارزقنی. اللہم اغفر لی, اللہ تو مجھے معاف کر دے, وارحمنی تو مجھ پر رحم کر دے, وعافنی تو مجھے عافیت میں رکھ, وارزقنی تو مجھے رزق عطا کر دے. 3 دن بندہ کہتا رہا اللہ کے رسول سے, حضور کیا دعا کروں اللہ تعالیٰ سے. آپ نے پہلے نمبر پہ جو دعا سکھائی, اللہم اغفر لی, یا رب تو مجھے. اس قدر اہتمام دعا کا اور مغفرت کا. تو آئیے, اللہ نے یہ موقع اور مجھے اور آپ کو دے دیا ہے, اور رمضان میں اللہ نے 3 پیکج دیے ہیں گناہوں کی معافی کے, سارے گناہوں مکمل پچھلی زندگی کا کھاتا صاف. 3 پیکج اللہ نے دیے ہیں, اور اپنی نیتوں کو خالص کریں اور اپنے آپ کو تیار کریں. شیخ نے پچھلی مرتبہ آپ کو بتا دیا تھا کہ اپنے تیاری کیسے کرنی ہے. میں صرف بخشش کے حوالے سے آپ کو جو موقع مل رہا ہے اس کو آپ گین کیجئے, اس کی قدر کیجئے, اور شاید دوبارہ مجھے اور آپ کو یہ موقع نہ مل سکے. 3 پیکج گناہوں کی بخشش کے. پانڈا والے رمضان آفر دیتے ہیں, ایکسٹرا والے رمضان آفر دیتے ہیں, یہ مختلف مارکیٹیں آفر لگاتی ہیں, عرض پیش کرتی ہیں, آفر لگاتی ہیں. آئیے بھائی, آپ کو اس رمضان میں یہ چیزیں سستی, گھی سستا, فلاں سستا, اللہ تعالیٰ نے بخشش کو سستا کر دیا ہے. پہلا پیکج صحیح بخاری کی حدیث ہے, من صام رمضان ایمانا و احتسابا, جس نے رمضان کے 30 روزے ایمان کے ساتھ اللہ کا حکم سمجھ کے, میرے رب کا حکم ہے, میرے اللہ نے حکم دیا ہے, اپنے اللہ کی بندگی کرتے ہوئے اور اللہ کی محبت اور تعظیم کو دل میں جگہ دیتے ہوئے, اللہ کی عظمت کا پاس کرتے ہوئے, اللہ تعالیٰ کی تعظیم دل میں رکھتے ہوئے اور اللہ کی محبت کو اجاگر کرتے ہوئے, اللہ کے پیار کو زندہ کرتے ہوئے, من صام رمضان ایمانا و احتسابا, جو رمضان کے 30 روزے ایمان کے ساتھ یقین کے ساتھ و احتساب اور اجر کی امید کے ساتھ کہ میرا رب مجھے اجر عطا کرے گا, میرا رب مجھے ثواب سے نوازے گا, میرا رب اس کا بدلہ مجھے عطا کرے گا. جب یہ 2 شرطوں کے ساتھ رمضان کے 30 روزے رکھے گا, غفر لہ ما تقدم من ذنبہ, اللہ 30 روزوں کے سلسلے میں اس کے پہلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے. ایک پیکج. اور دوسرا پیکج, اس کے لیے تیار کریں اپنے آپ کو, منصوبہ بندی کریں, گھر والوں کو تیار کریں, بچوں کو تیار کریں, اور نہ دیکھیں کسی کو کہ فلاں ورثے والے روزہ چھوڑ رہے ہیں, بلدیہ والے روزہ چھوڑ رہے ہیں, جی بڑی دنیا روزہ چھوڑ دی پئی ہے, کوئی نہیں, اگر میں بھی چھوڑ دیتا تو کیڑی گلا مر جائے, ڈوب جائے, ساری دنیا جہنم میں چلی جائے. مجھے اور آپ کو اپنے اللہ کے حکم کے اوپر قائم رکھنا چاہیے, اور اپنے اللہ سے ڈرنا چاہیے, اور اپنے اللہ کی تعظیم کو دل میں جگہ دیں. لوگوں کو دیکھ کے اپنی عاقبت خراب نہ کرے. دوسرا پیکج اللہ نے دیا ہے گناہوں کی بخشش کا. بخشش بڑی مہنگی ہے جو اللہ نے سستی کر دی ہے, جس کی آفر اللہ نے لگا دی رمضان کے دنوں میں. وَمَنْ قَامَ رَمَضَانَ ایمانا وَاحْتِسَابًا, جو رمضان کے 30 روزے بھی رکھتا ہے اور پھر رمضان کی 30 راتوں کا قیام بھی کرتا ہے, تراویح بھی پڑھتا ہے, قرآن بھی سنتا ہے, 30 راتوں کا قیام بھی کرتا ہے. ہمارے ملکوں میں پہلے 3 دن بڑا رش ہوتا ہے مسجد میں, اور 3 دن کے بعد ساری غبارے سے ہوا نکل جاتی ہے, چونکہ ذہنی طور پہ تیار نہیں ہوتے نا. جو بندہ آج تیار ہے نا کہ میرے رب کا انعام ہے, میرے اللہ نے مجھے بہترین موقع عطا کیا ہے, زندگی کا علم نہیں کہ اگلا رمضان میں نے دیکھنا ہے کہ نہیں دیکھنا, شاید کہ اگلی راتوں کا قیام مجھے ملے کہ نہ ملے, مجھے اس موقع کو غنیمت جاننا چاہیے. وہ اس کی منصوبہ بندی کرے گا, وہ سارے کام کاج کو سائڈ پہ رکھے گا, اور اس پیکج کو لینے کے لیے بالکل سستی کوتاہی نہیں کرے گا. وہ وقت سے پہلے مسجد میں آ کے بیٹھ جائے گا کہ میرا قیام کہیں چھوٹ نہ جائے اور میرا قیام کہیں نکل نہ جائے. وَمَنْ قَامَ رَمَضَانَ ایمانا وَاحْتِسَابًا, جو رمضان کی 30 راتوں کا قیام کرے گا, 30 راتوں میں تراویح پڑھے گا, 30 راتوں کو قرآن سنے گا, اور اللہ کے سامنے اللہ کی محبت میں کھڑا ہوگا, کیا ملے گا؟ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ. میرے آپ کے نبی اپنی نبوت والی زبان سے خبر دیتے ہیں, میرا رب اس کی اس ایمان اور احتساب, اللہ پر یقین اور اللہ کے حکم کو تعظیم کے ساتھ ماننے کا شوق, اللہ تعالیٰ کی طرف اللہ کی بندگی کا شوق اور اللہ تعالیٰ سے اجر کی امید, یہ اس کے پہلے سارے گناہوں کو معاف کرنے کا ذریعہ بن جائے گی. آخری اور تیسرا پیکج, اللہ بڑا مہربان ہے جو اللہ نے اسی مہینے میں مجھ کو 3 پیکج دیے ہیں آخری عشرے میں.
صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی کریم فرماتے ہیں وَمَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ ایمانا وَاحْتِسابًا، اس سے سستی ہو گئی پہلے 2 عشروں میں، لیکن تیسرا آخری عشرہ بھی آ گیا اس کے پاس، آخری 21 سے لے کر 30 دن کے دن اور راتیں بھی اس کے پاس موجود تھی، خاص طور پہ راتیں موجود تھی، دن کو روزے سے آباد کیا، گناہ کو چھوڑ دیا، بھوک پیاس کو برداشت کیا، رات کو اللہ کے سامنے قیام کرتا رہا، اللہ کے سامنے کھڑے ہو گیا، وَمَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ ایمانا وَاحْتِسابًا، یہ 21 کی رات کو بھی جاگ کے گزر گئی، 23 کی رات کو بھی جاگ کے گزار دی، 25 26 27 اور 29 کی رات کو بھی اس نے قیام کرنے کا عزم کیا، اس نے تھوڑا کام کیا، اس نے تھوڑی مزدوری کی، اس نے دن کو کام کر لیا، لیکن رات کو قیام کرنے کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیا۔ وَمَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ ایمانا وَاحْتِسابًا، جو لیلۃ القدر کی رات ایمان کے ساتھ اللہ کا حکم مان کے اور اللہ سے اجر کی امید رکھ کے قیام کرے گا، ہم اس کی آخری 5 راتوں کی عبادت کو قبول کر کے اس کے پہلے سارے گناہ معاف کر دیں گے۔ یہ موقع ہے میرے عزیزوں، اللہ نے مجھے اور آپ کو موقع دیا ہے۔ میرا موضوع یہ تھا کہ رمضان اور بخشش کتنی اہم ہے، میں نے اس کا پہلے مقدمہ بیان کر دیا ہے، انبیاء اس کے لیے کس طرح اللہ سے دعا کرتے رہے، اللہ نے کیسے حکم دیا ہے، اور مجھے اور آپ کو اب یہ موقع ملا ہوا ہے اور مجھے یہ وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ دوستی تعلقات رکھیں اپنی جگہ پہ، رمضان کے بعد اس کو لیٹ کریں جی آج فلاں دعوت ہے، آج فلاں دوست نے بلایا ہے، آج فلاں فنکشن ہے، بھائی چھوڑ دیں سارے فنکشن، موبائل کو طلاق دے دیجیے، چھوڑ دیں اس موبائل کو جس نے میرے آپ کی زندگی ایمان کو برباد کیا ہوا ہے۔ اپنا پوری توجہ اپنے اللہ کی طرف، ذکر کی طرف، استغفار کی طرف، کثرت سے استغفار کیجیے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، توجہ کیجیے، تکبیر اولیٰ کا اہتمام کیجیے، قیام اللیل کا اہتمام کیجیے، قرآن مجید کی کثرت سے تلاوت کیجیے، ان 3 چیزوں کو ہاتھ میں قابو کر لیجیے، اللہ اکبر کبیرہ، مال صدقہ کیجیے، خیرات کیجیے، وقت بھی، جان بھی، مال بھی اس مہینے میں غنیمت جانیے، یہ کرنے کے کام ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے اور آپ کو توفیق نصیب فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں پہنچا دے رمضان تک، اللہ ہمیں پہنچا دے۔ وہ بڑا محروم شخص ہے کہ رمضان سے پہلے اگر دنیا سے چلا گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے، آپ نے وہ ممبر پہ دعا کی تھی، بلکہ آپ نے وہ جملے بولے تھے، بدعا کی تھی آپ نے، اس بندے کا ناک خاک آلود ہو جائے، اس بندے کی ناک خاک آلود ہو جائے جس نے رمضان پایا اور رمضان کا مہینہ اس کی گناہوں کا بخشش کا سبب نہ بن سکا، اس نے رمضان پایا اور گناہ اور خالی ہاتھ اس رمضان سے گزر گیا، وہ کچھ اس سے لے نہ سکا۔ ہمیں ان محروم لوگوں سے نہ بنائے، اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں سے بنائے جو رمضان کے اس مہینے سے اپنے آپ کو بخشش سے مالا مال کرنے والے ہیں اور اپنے اللہ سے دوریاں کم کرنے والے ہیں اور اپنے اللہ سے قرب کو بڑھانے والے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، اس کے لیے ابھی سے تیاری کریں، ذہن بنا لیں کہ بس یار چھوڑے، اب ساری دوستی تعلقات سائڈ پہ رکھیں اور اپنے اللہ کے قریب ہو جائیں، اور دیکھیں رمضان کے بعد کس طرح آپ ایک خوبصورت زندگی کے ساتھ اور ایک بڑی پرسکون زندگی کے ساتھ ایک نئے سفر کا آغاز کریں گے جب آپ اللہ سے توبہ اور رجوع کر کے رو کے گرا کے گزریں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے